إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له فأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. معزز سامعین، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، تحقیق تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ایک بہترین اسوہ ہے، ایک بہترین نمونہ ہے۔ دنیا میں ہم مختلف قسم کے لوگوں کو رول ماڈل بناتے ہیں، ان کو آئیڈیلائز کرتے ہیں، ان جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعض لوگ فلمی ایکٹروں سے، بعض لوگ کچھ گویوں سے، گانے والوں یا والیوں سے، اور آج کل تو نوجوان نسل ایک عرصے سے جو اسپورٹس کے کھیل کھیلنے والے بہت سے لوگ ہیں، فٹ بال پلیئرز، کرکٹ پلیئرز، ان جیسا بننے کی کوشش کرتی ہیں۔ لیکن قرآن کے ہم ماننے والے ہیں، ہمیں قرآن نے دو ٹوک الفاظ میں بیان کیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ ہمیں نبی علیہ السلام جیسی کوئی مثال دنیا میں الٹے لٹک کے بھی ڈھونڈ لیں میں نہیں مل سکتی۔ ساری زندگی گزار لیں، تاریخ کے پنوں کو پلٹ دیں، نبی علیہ السلام جیسی زندگی، نبی علیہ السلام جیسی شخصیت ہمیں نہیں مل سکتی۔ اس لیے بعض لوگوں نے، علماء نے، محققین نے نبی علیہ السلام کی نبوت کے دلائل بیان کیے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی نبوت پہ جو باتیں دلالت کرتی ہیں کہ نبی علیہ السلام سچے نبی ہیں، اس میں سے ایک بہت بڑا عنصر اور ایک بہت بڑا سبب نبی علیہ السلام کے اعلیٰ اخلاق بیان کیے ہیں کہ یہ نبی ایک سچا نبی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اتنے اعلیٰ اخلاق کا حامل تھا۔ لوگوں نے آج، بلکہ آج نہیں، اس زمانے سے بھی اور آج تک یہ چلتا آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف طرح طرح کے طعن تشنیع
اپنی طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، مختلف طرح کے اعتراضات نبی علیہ السلام پہ وارد کیے، لیکن آج تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق پہ کوئی بات نہیں کر سکا۔ تاریخ میں ایک غیر مسلم نے ایک کتاب لکھی، نام اس کا مائیکل ایچ ہارٹ تھا، اور اس نے دنیا کے 100 مؤثر ترین لوگوں کی بایوگرافی، ان کی تاریخ جمع کی، ان کے بارے میں لکھا۔ دنیا میں جو آج تک 100 مؤثر ترین شخصیات ہیں ان کا تذکرہ کیا، اور بڑے بڑے نامور اس کے اندر شخصیات کا تذکرہ کیا۔ لیکن آپ کو اور مجھے جان کر یہ خوشی ہونی چاہیے اور اپنے دین پہ مزید اعتماد بڑھ جانا چاہیے کہ اس کافر نے، اس غیر مسلم نے ان 100 لوگوں کی لسٹ میں، جہاں دنیا کی نامور ترین تاریخ میں گزری ہوئی شخصیات تھیں، اس میں سر فہرست نمبر 1 شخصیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیا۔ وہ شخصیت جس کی تاریخ میں کوئی تصویر نہیں ملتی، جس کی تصویر بنانا ہمارے دین کا حصہ ہے، کہ دین نے اس کو کہا ہے کہ تصویر بنانا جائز نہیں ہے، اس شخص کی گواہی ایک کافر نے دی اور کہا کہ دنیا کی سب سے مؤثر ترین شخصیت تھی، سب سے زیادہ۔ اور یہ نبی علیہ السلام کے اخلاق تھے، جن کی بنیاد پر نبی علیہ السلام کی شخصیت تھی، کہ جن کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے کہا کہ تمہارے لیے نبی کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے، یہ تمہارے لیے بہترین ایک اسوہ ہے۔ اور بات دلائل کی چل رہی تھی کہ نبی علیہ السلام کی نبوت کی دلالت، نبی علیہ السلام کی نبوت کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل یہ سب سے بڑی نہ کہیں تو بڑی دلیلوں میں سے ایک دلیل اخلاق ہے۔ یہ اس زمانے کے لوگوں نے بھی دی تھی۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، خود نبی علیہ السلام کے صحابہ، خود نبی علیہ السلام کے اس وقت کے جو کہہ لیجیے اس وقت کے نبی علیہ السلام کے مخالفین تھے، انہوں نے بھی نبی علیہ السلام کے اخلاق کی دلیل دی کہ یہ نبی سچا نبی ہے، یہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، اتنے اعلیٰ اخلاق کا حامل ہے، تو یقیناً یہ ایک سچا نبی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی آئی، ہم سب کو پتہ ہے کہ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تھیں، اور جب نبی علیہ السلام کو پہلی دفعہ غار حرا میں وحی آئی تو نبی علیہ السلام بہت گھبرا گئے، اور اس گھبراہٹ اور اس فضا کے عالم میں فوراً غار حرا سے واپسی اپنے گھر میں اپنی بیوی کے پاس گئے اور اپنی بیوی کو کہا زملونی زملونی، مجھے آپ ڈھانپ لیجئے، مجھے چادر چڑھا دیجئے۔ بعض اوقات جب انسان زیادہ ڈرا ہوتا ہے تو اس کو کب کبھی طاری ہو جاتی ہے۔ تو یہ نبی علیہ السلام جیسے ہی کوئی گھبراہٹ کا معاملہ آیا فوراً اپنے گھر پہ گئے اور گھر جا کے بیوی کے پاس پہنچے، بیوی کو کہا کہ مجھے ڈھانپ لیجئے۔ جب ان کا یہ ڈر، ان کا یہ خوف، یہ کیفیت دور ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اپنے آپ پر اپنے ذات کے بارے میں ڈر کھا رہا ہوں، مجھے ڈر لگ رہا ہے اپنے حوالے سے۔ اب حضرت خدیجہ نے نبی علیہ السلام کے اعلیٰ اخلاق کے سامنے سے باتیں بتائیں اور انہی کو بتائیں اور ان کو تسلی دیتے ہوئے بتایا، کہا کہ لا یخزیک اللہ ابدا، آپ یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ آپ کیوں ڈر رہے ہیں اپنے آپ پہ؟ آپ کو اپنے حوالے سے کیوں ڈر لگ رہا ہے؟ اللہ کی قسم، اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ کبھی آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس کی وجہ بتائیے آخر۔ یعنی یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کی دلیل خود ان کی گھر والی، ان کی بیوی زوجہ بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا نے خود دیے۔ انسان آج دنیا کے سامنے جتنا ہی اعلیٰ اخلاق کا حامل کیوں نہ ہو جائے، اصل حقیقت گھر والوں کو پتہ ہوتی ہے۔ تو اگر کسی کے اعلیٰ اخلاق کی دلیل اس کی گھر والی یا گھر والا دے رہے تو یقیناً وہ واقعی اعلیٰ اخلاق کا حامل ہے۔ اور یہاں پہ نبی علیہ السلام کے اس
اخلاق کی گواہی خود ان کی بیوی نے دی ہے رضی اللہ عنہا. اور ظاہر ہے یہ نبی علیہ السلام کے معاملات، نبی علیہ السلام کا اخلاق دیکھا تھا تبھی تو ان سے شادی کی تھی، تبھی تو ان کو پیغام پہنچایا تھا. ہم سب کو پتہ ہے کہ جب نبی علیہ السلام ابھی نبوت نہیں آئی تھی، نبی علیہ السلام 25 سال کی عمر میں تھے اور یہ حضرت خدیجہ 40 سال کی عمر میں تھی. انہوں نے اپنے غلام کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تجارتی قافلے پہ بھیجا تھا، اور جب واپس آئے تو ان کے معاملات کے، ان کے نبی علیہ السلام کے جو طور طریقے تھے اس کی تعریف ان کے غلام نے حضرت خدیجہ سے جا کے کی، جس کی بنیاد پہ حضرت خدیجہ نے پیغام رشتہ بھجوایا نبی علیہ السلام سے شادی کا. تو یہ تو قبل الاسلام بھی تھی، اور جب نبوت کا وقت قریب آیا تو زندگی کا ایک عرصہ ان کے ساتھ گزار لیا تھا. کوئی 10-15 سال حضرت خدیجہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے، اور پھر یہ جب پہلی وحی کا معاملہ آیا تو یہ 15 سال کی مصاحبت کا نچوڑ تھا. 15 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، جس کو حضرت خدیجہ اپنے گھر میں اور گھر کے باہر بھی محسوس کرتی تھیں، دیکھتی تھیں، اس کی گواہی تھی. یہ کوئی ایک دن، چند مہینوں کی یا چند سالوں کی بھی گواہی نہیں تھی، 15 سال کی مصاحبت کی گواہی تھی. نبی علیہ السلام کو پہلی وحی 40 سال کی عمر میں آئی، اور نبی علیہ السلام کی شادی حضرت خدیجہ سے کب ہوئی؟ 25 سال کی عمر میں. تو 15 سال گزارے ہیں حضرت خدیجہ کے ساتھ. اور ابھی دنیا نہیں دیکھ رہی کہ دنیا کے سامنے تعریف ہو رہی ہو، دنیا نہیں دیکھ رہی کہ دنیا کے سامنے اپنے شوہر کی بڑائی بیان ہو رہی ہو. نہیں، اکیل میں ہیں، خلوت میں ہیں، بیوی کے ساتھ ہیں. بیوی شوہر کی تعریف شوہر کو تسلی دینے کے لیے کر رہی ہے. فرمایا اے اللہ کے رسول، اس وقت تو رسول نہیں تھے بلکہ یہ ابھی وحی آ گئی تھی، اور ابھی تو یہ اس گھبراہٹ اور اس فضا کے عالم میں تھے. کہا لا یخزیک اللہ ابدا، آپ مت گھبرائیے، اللہ آپ کو رسوا نہیں کر سکتا. کیوں رسوا نہیں کرے گا؟ آگے صفات بتانا شروع کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صفات کی وجہ سے جو بھی بیان ہوں گی، اس کی وجہ سے اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا. یہاں پہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ بات اس بات کی دلیل ہے کہ جو شخص بھی دنیا میں کوئی بھی شخص ہو، وہ ان صفات کا حامل ہو، ان صفات سے متصف ہو، یہ کام کرنے والا ہو، اللہ تعالیٰ بھی اس کو بھی کبھی رسوا نہیں کرے گا. کیا صفات تھیں وہ؟ نمبر 1، انک لتصل الرحمہ، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ تو رشتوں کو جوڑنے والے ہیں، آپ تو تعلقات کو بحال کرنے والے ہیں. صلہ رحمی کیا ہے؟ جو آپ سے تعلق توڑے اس سے جا کے جوڑیں. جو جوڑنے والا ہو، جو ہر وقت مسکرا کے ملنے والا اور احسان کرنے والا، اس سے تو ہر بندہ مل لیتا ہے. صلہ رحمی یہ ہے حدیث کے مطابق کہ انسان سے جو تعلق توڑے، جو اس کے ساتھ برا کرے، انسان پلٹے میں اس کے ساتھ اچھا کرے، انسان بدلے میں اس کے ساتھ اور اچھا ہو جائے. یہ صلہ رحمی. فرمایا انک لتصل الرحمہ، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں. وتحمل الکلہ، آپ تو لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. آگے فرمایا وتکسب المعدومہ، آپ جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا اس کے لیے کما کے آتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں. آگے فرمایا وتقری الضیف، آپ مہمان نواز ہیں، مہمانوں کی خدمت کرتے ہیں. وتعین علی نوائب الحق، اور جو حق پہ ہوتے ہیں ان کی آپ مدد بھی کرتے ہیں جا کر. ایک حدیث میں فرمایا وتصدق الحدیث، بات کھڑی سچی کرتے ہیں. اور وتؤدی الامانہ، اور امانت میں خیانت نہیں کرتے، پوری اتار دیتے ہیں، لوٹا دیتے ہیں. ہاں، آپ کے تو یہ اوصاف ہیں. اللہ ان اوصاف کی وجہ سے آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. علماء نے لکھا ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کی نبوت کی دلیل ہے کہ ان کی گھر والی نے ان کے اخلاق کی گواہی دی ہے. اور یہیں سے آگے بیان کیا کہ جو شخص بھی ان صفات کو اپنائے گا، اللہ تعالیٰ کبھی اس کو رسوا نہیں کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے. یعنی جب انسان خدمت خلق میں لگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی خدمت، اس کی مدد میں لگ جاتا ہے. تو جیسا رویہ ایک انسان دنیا والوں کے ساتھ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ رکھتا ہے. تو اگر ایک انسان لوگوں کا بوجھ اٹھائے، ایک انسان جو نہیں کما سکتے ان کے لیے کمائے یا ان کی مدد کرے،
ایک انسان مہمان نواز ہو، ایک انسان صلہ رحمی کرنے والا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو بھی کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ تو یہ پہلی گواہی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی زوجہ محترمہ نے دی۔ دوسرا واقعہ جو بڑا اہم ہے اس معاملے میں، اور وہ ہے ثمامہ بن اسال کا واقعہ، کہ یہ ثمامہ ایک نجد کے علاقے کا سردار تھا۔ نبی علیہ السلام نے اس طرف ایک جیش بھیجا تھا، اور وہ اس کے سردار یہ ثمامہ کو پکڑ کے لے آئے۔ ثمامہ بن اسال اس کا نام تھا، اور اس کو ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں اس کو لائے اور نبی علیہ السلام نے کہا اس کو مسجد کے ستون سے، مسجد کے پلر سے باندھ دو۔ اچھا کیا کریں باندھ کے؟ بس اس کو مسجد کے پلر سے باندھ دو۔ نبی علیہ السلام جب اس کو باندھ دیا گیا، اس کے پاس گئے اور کہا ما عندک یا ثمامہ، کیا کہتے ہو ثمامہ، کیا چیز ہے تمہارے پاس؟ اب ثمامہ ایک سردار تھا، ظاہر سردار میں جو ایک سرداری ہوتی ہے وہ اس کے اندر بھری ہوئی تھی، اور دشمن اپنے حساب سے دشمن کے سامنے تھا، لیکن اس کی جرت دیکھیں اور اس کے اندر ہمت دیکھیں کہ اس نے کیا کہا۔ اس نے کہا نبی علیہ السلام کو، کہا عندی خیر یا محمد، میرے پاس خیر ہی خیر ہے، ان تقتل ذا دم، اگر آپ نے قتل کیا تو آپ ایک خون والے کو قتل کریں گے۔ کیا مطلب؟ ابھی ایک انداز میں ایک دھمکی ہے کہ اگر آپ نے مجھے ختم کر دیا، مجھے قتل کر دیا، تو ایسا نہیں ہوگا کہ میرا خون کا بدلہ لینے کوئی آئے گا نہیں آپ کے پاس، آپ ایک خون والے کا قتل کریں گے، یہ بہت بڑی بات ہوگی۔ یعنی ایک دھمکی تھی ایک طرح سے۔ اور فرمایا وَإِن تُنْعِمْ ذَا شَاكِرٍ، اگر آپ انعام کریں تو پھر آپ شکر کرنے والے پہ انعام کریں گے، یعنی اگر آپ نے مجھے چھوڑ دیا تو پھر میں آپ کا شکر گزار ہوں گا، اور اگر اے محمد ان کنت ترید المال فسل منہ ما شئت، اگر آپ مال چاہتے ہیں پھر جس چیز کا چاہے آپ سوال کریں، مانگیں، کیا چاہیے آپ کو پوچھیں، سوال کریں، آپ کی مانگ پوری ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، اس کو وہیں چھوڑ دیا۔ اس نے آگے سے اس طرح کی بات کی، نبی علیہ السلام نے وہیں چھوڑ دیا۔ اب آپ سوچیں کہ یہ کہاں بندہ ہے؟ مسجد کے پلر پہ، اور مسجد میں کیا ہوتا ہے؟ مسجد میں صحابہ آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز سے پہلے آ کے بیٹھتے ہیں، نماز کے بعد بیٹھتے ہیں، مسجد میں بیٹھ کے تعلیم ہوتی ہے، نبی علیہ السلام اپنی واعظ و نصیحت کرتے ہیں، نبی علیہ السلام کا گھر مسجد کے بالکل پاس میں ہے، ساتھ ملا ہوا ہے، صحابہ آ کے اپنے مسائل نبی علیہ السلام سے پوچھتے ہیں، صحابہ کی ایک معاشرت دکھتی ہے۔ یہ بیٹھ کے یہ ثمامہ اس پلر سے بندھا ہوا ہے اور یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ اب اس دن ظاہر ہے اس کو کھانا بھی دیا گیا ہوگا، مسلمانوں کا قیدی تھا، بھوکا پیاسا تو نہیں مارا ہوگا، تو اس نے وہ اخلاق بھی دیکھا ہوگا صحابہ کا نبی علیہ السلام سے صحابہ کی محبت بھی دیکھی ہوگی۔ تو ایک دن گزر گیا، اگلا دن پھر آیا، نبی علیہ السلام نکلے، اس کے پاس پہنچے، پوچھا ما عندک یا ثمامہ، ثمامہ اب کیا ہے تمہارے پاس، کیا کہتے ہو؟ ثمامہ نے کہا میں وہی کہتا ہوں جو میں نے آپ سے کل کہا تھا، ان تقتل ذا دم وان تنعم ذا شاکر، اگر آپ قتل کریں گے تو آپ ایک خون والے کو قتل کریں گے، اور اگر آپ نے انعام کیا، آپ نے احسان کیا، تو پھر آپ ایک شکر گزار پہ انعام کریں گے۔ نبی علیہ السلام نے پھر کوئی جواب نہیں دیا، پھر اس کو وہیں چھوڑ دیا، اور وہ ستون سے مسجد کے پلر سے بندھا ہوا ہے۔ اور یہ نبی علیہ السلام کی حکمت تھی، اور یہ صحابہ کا آپس میں اخلاق تھا، صحابہ کے اپنے معاملات تھے کہ ایک شخص ابھی مسجد میں بندھا ہوا ہے اور وہ صحابہ کے معاملات دیکھ رہا ہے۔ ابھی کیا ہوتا ہے وہ ابھی آئے گا اگلے دن جو اس کے بارے میں حدیث پوری ہوگی، لیکن صرف غور یہ کرانا چاہ رہا ہوں، بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس بات پہ غور کیا جائے کہ یہ بندہ بیٹھا ہے، مسجد خالی نہیں ہے،
دن میں 5 دفعہ صحابہ مسجد میں آ رہے ہیں، صحابہ کے آپس میں معاملات ہو رہے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے، نبی علیہ السلام کی تعلیم ہو رہی ہے، نبی علیہ السلام کا اخلاق صحابہ کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ، غلام کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے۔ نبی علیہ السلام اپنے گھر کے بھی شوہر بھی ہیں، نبی علیہ السلام ایک مفتی بھی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آرمی کے جرنیل بھی ہیں، سب کچھ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب چیزیں وہ دیکھ رہے ہیں۔ تیسرا دن آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر آتے ہیں اور پوچھتے ما عندک یا ثمامہ، اب کیا کہتے ہو ثمامہ؟ نبی علیہ السلام کو اس نے جواب دیا کہ میں آپ سے وہی کہتا ہوں جو میں نے آپ سے کل کہا تھا، وہی بات، کچھ اور نہیں ہے۔ تیسرے دن بھی اس نے سیم ایک ہی جواب دیا۔ نبی علیہ السلام نے آرڈر جاری کیا کہ اس کو آزاد کر دو، اطلقوا ثمامہ، ثمامہ کو اس ستون سے کھول دو۔ چنانچہ ثمامہ آزاد ہوئے، لیکن ثمامہ جسمانی، ابھی 3 دن تک ثمامہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے جسمانی طور پر قیدی بنایا ہوا تھا، لیکن ان 3 دن کے بعد جسمانی طور پر رہا کر دیا، لیکن ذہنی طور پر مسلمانوں کا اور نبی علیہ السلام کا وہ قیدی بن چکا تھا۔ ثمامہ مسجد سے باہر نکلا، تھوڑا ہی آگے گیا، غسل لیا، واپس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ۔ اس 3 دن نبی علیہ السلام نے ثمامہ کے ساتھ کیا کرا؟ صحابہ نے ثمامہ کے ساتھ کیا کرا؟ کچھ نہیں، اپنے اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کیا۔ اس کو دکھ گیا کہ یہ قوم واقعی ایسی قوم ہے کہ یہ قوم چند عرصے میں دنیا پہ حکومت کرنے والی ہے، یہ نبی اور کوئی نہیں بلکہ ایک سچا نبی ہے، یہ نبی اور کوئی نہیں بلکہ حق ایک وہ نبی ہے جس کی اتباع کی جانی چاہیے۔ اور اس نے پھر وہ الفاظ ادا کیے، اے نبی یا محمد واللہ ما کان علی الارض وجہ ابغض الی من وجہک، کہا اے نبی، اے محمد آج سے پہلے اللہ کی قسم آپ کے چہرے سے برا چہرہ مجھے کسی کا چہرہ نہیں لگتا تھا، لیکن اب ان 3 دن اس مسجد میں بندے رہنے کے بعد، لیکن اب کیا ہوا ہے؟ فقد اصبح وجہک احب الوجوہ الی، کہا اب آپ کا چہرہ مجھے اس کائنات میں سب سے محبوب چہرہ ہو گیا ہے، سب سے زیادہ اگر مجھے کوئی چہرہ اچھا لگتا ہے تو آپ کا لگتا ہے۔ یہ 3 دن میں نے کہا نا، وہ آیا تو جسمانی طور پہ قیدی بن کے تھا، ذہنی طور پہ رہا تھا، 3 دن بعد جسمانی رہائی ہو گئی، لیکن ذہنی طور پہ اسلام نے اس کو اپنا قیدی بنا لیا، اسلام نے اس کو اپنا کر لیا۔ نبی علیہ السلام اس کے دل میں دماغ میں گھر کر گئے، کس وجہ سے؟ اپنے اخلاق کی وجہ سے۔ آگے کہتا ہے کہ واللہ ما کان من دین ابغض الی من دینک، کہا اللہ کی قسم آپ کا دین سب سے بدترین دین مجھے لگتا تھا، لیکن اب مجھے سب سے محبوب اگر کوئی دین ہے تو وہ آپ کا دین ہے۔ فرمایا کہ واللہ آپ کا شہر، آپ کا ملک مجھے سب سے برا ملک اور شہر لگتا تھا، اور واللہ آج آپ کا شہر، آپ کا ملک مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ پسند ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کے اخلاق کی دلیل ہے کہ ایک بندہ جس پہ کوئی دین کے کہہ لیجئے، یقیناً وہاں درس و تدریس ہوئی ہوگی، صحابہ نے کچھ نہ کچھ ہو کے بات کی ہوگی، لیکن نبی علیہ السلام نے بظاہر بیٹھ کے اس کو دین کی دعوت اس طرح سے نہیں دی۔ نبی علیہ السلام کا اخلاق دیکھ کے یہ ایک سردار جو اس مزاج کے ساتھ آیا تھا، وہ الفاظ میں نے آپ کو بتائے جو نبی علیہ السلام کے پوچھنے پہ اس نے ادا کیے، اس سوچ کے، اس جرت کے ساتھ وہ آ کے وہاں پہ بیٹھا تھا، سردار تھا نا، قیدی بن کے آیا تھا۔ 3 دن میں کیسی تبدیلی آئی؟ اس کی کوئی اور وجہ نہیں بلکہ نبی علیہ السلام کے اعلیٰ اخلاق تھے۔ آخر میں نبی علیہ السلام سے پوچھتا ہے کہ میں عمرہ کرنے کے لیے نکلا تھا، آپ کے لوگوں نے مجھے پکڑ لیا، آپ کی اجازت ہو تو میں عمرے کے لیے جا سکتا ہوں؟ نبی علیہ السلام نے کہا بسم اللہ، بالکل جائیے اور جا کے عمرہ کیجیے۔ نبی علیہ السلام نے چھوڑ دیا، جا کے عمرہ کرا اس نے۔ تو یہ ہیں ہمارے نبی، پیارے نبی، اللہ کے رسول، امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کی دلیل۔ واقعات اور احادیث تو بہت ہیں،
لیکن ان باتوں سے صرف ایک میسج یہ نکلتا ہے کہ آج ہم سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلیٰ اخلاق کی اتباع کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں بحیثیت مسلمان سب سے زیادہ اگر کوئی چیز اپنی بہتر سے بہتر بنانی چاہیے، تعلق باللہ کے تقاضے کے تحت، اللہ کے حقوق کے تقاضے کے تحت وہ اپنے حقوق و العباد ہیں، اپنے معاملات کو ہمیں درست کرنا چاہیے، اپنے اخلاق کو درست کرنا چاہیے۔ صحابہ کو دیکھ کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا کہ آج ہمارے رویوں کو دیکھ کر، ہمارے برے اخلاق کو دیکھ کر لوگ اسلام سے دور بھاگ رہے ہوں؟ واللہ آج ایسا ہی ہو رہا ہے۔ آج مسلمان کو دیکھ کر، آج مسلمان کے معاملات کو دیکھ کر، آج مسلمان کے اخلاق کو دیکھ کر لوگ دین کے قریب آنا تو بہت دور کی بات، دین سے دور ہو رہے ہیں، اسلام سے دور ہو رہے ہیں، اسلام کا ایک منفی امیج اپنے ذہن میں پیدا کر کے بیٹھے ہیں۔ یہاں تک کہ کوئی مسلمانوں کا حال دیکھتا ہے تو وہ سمجھتا ہے یہ اسلام ہے، لیکن جب حقیقت میں وہ تھوڑی تحقیق کرنے نکلتا ہے، قرآن حدیث کا مطالعہ کرتا ہے، تو اس کو پتہ چلتا ہے یہ اسلام نہیں ہے، اسلام تو یہ ہے جو کتاب و سنت میں لکھا ہے، یہ ہے اسلام جو سیرت میں اور اللہ کے رسول کی سیرت میں لکھا ہے۔ ہمیں ہر پل ہر دم کوشش کرنی چاہیے اپنے آپ کو اعلیٰ اخلاق، اچھے اخلاق، حسن اخلاق سے مزین کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میزان میں سب سے بھاری چیز اعلیٰ اخلاق ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، اللہ تعالی ہم سب کو حسن اخلاق سے مزین کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔